بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آیت الکرسی کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی تعلق سے آج یہ 9ویں نشست ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تقدس و تعالی حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت، اللہ جل وعلا نے آیت الکرسی کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عزیزان ملت، ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے متعلق ایک تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ کلمہ 2 ارکان پر مشتمل ہے، نفی و اثبات. یہ بات تو آپ ساتھیوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ نفی سے کیا مراد ہے، کہ ما سوا اللہ جل وعلا کی ہر کسی کی الوہیت کا انکار، ہر کسی کی عبادت کا انکار. اور اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے معبود برحق ہونے کا اقرار و اعتراف. بات سمجھیں؟ آج ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں جو اثبات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا، اللہ کے معبود برحق ہونے کا، ہمیں رب ذوالجلال پر کس طرح ایمان لانا ہے. کیونکہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور پھر وہ اللہ پر ایمان لائے، گویا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ. ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ. نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے. اور آگے اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے جتنے امور ذکر کیے ہیں وہ سارے تابع ہیں ایمان باللہ کے. اسی طرح اللہ جل وعلا نے
سورۃ البقرہ کی آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ارشاد فرمایا کہ رسول ایمان لایا اور اہل ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ تمام ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، اور اللہ جل وعلا نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ عزیزان ملت، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ ایمان کے جو دیگر ارکان ہیں وہ سارے ارکان تابع ہیں ایمان باللہ کی، اور میں یہاں بتلا دوں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں جناب جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا صحابہ کی مجلس میں، اخبرنی یا محمد عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور یوم آخرت پر، اور تقدیر پر، کہ اچھی ہو یا بری ہر قسم کی تقدیر اللہ جل وعلا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ جل وعلا پر ایمان لانا، اور دیگر جو 5 ارکان ہیں وہ سارے ارکان تابع ہیں کس چیز کے؟ ایمان باللہ کی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے آپ ساتھیوں کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ جل وعلا پر ایمان کس طرح لانا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ جل وعلا کی ذات اقدس پر ایمان لانا اس کے 3 ارکان ہیں، اور وہ 3 ارکان یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ اللہ جل وعلا اس کائنات کا رب ہے تقدس و تعالی، اور اللہ کی ربوبیت کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1، خلق، کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ جل وعلا ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس رحمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فعنا تؤفکون۔ لوگوں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو رب نے تمہیں عطا کی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ اللہ جل وعلا ہی معبود برحق ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ تو اللہ جل وعلا اس کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو عدم سے وجود بخشا۔ آسمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو نئے سرے سے پیدا کیا، یعنی پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ اللہ جل وعلا نے ان آسمانوں کو نئے سرے سے پیدا کیا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تو غور کر،
تیرے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ تیرا وجود ہی نہیں تھا. یعنی اللہ جل وعلا نے اس خلق کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے تقدس و تعالی نے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہوا تقدس و تعالی. اسی طرح رب ذوالجلال کی توحید ربوبیت کا دوسرا رکن ہے ملک. اللہ تعالی اس کائنات کا مالک ہے، ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پیارے رسول علیہ السلام، آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہی لیے ہے. تو جسے چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے اپنی حکمت سے بادشاہت چھین لیتا ہے. تو جسے عزت عطا کرے، تو چاہے جسے ذلت عطا کرے، ہر شے کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے. ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، اولاد دیتا ہی نہیں. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. وہ ہر شے کے جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہے تقدس و تعالی. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ جل وعلا اس کائنات کا بادشاہ ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور اس کائنات میں ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے تقدس و تعالی کی. وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے تقدس و تعالی. رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے. اللہ وہ ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں ٹھہرایا اور کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا حمایتی ہے. بس آپ اپنے رب کی کبریائی، اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں. تو اللہ جل وعلا نے اگر کسی انسان کو ملکیت عطا کی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے، اور وہ ملکیت، وہ بادشاہت محدود ہے، ٹمپریری ہے، عارضی ہے. جیسے ہی روح اور جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے، انسان کی بادشاہت ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کا نام بھی اس سے چھن جاتا ہے. مرنے کے بعد کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو،
گورا ہو کالا ہو کوئی ہو، سب اسے میت کہہ کر پکارتے ہیں، سب اسے میت کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوست، توحید ربوبیت کا دوسرا رکن ہے ملک، یعنی اللہ اس کائنات کا مالک ہے اور ہر شے رب ذوالجلال کی ملکیت ہے، تقدس و تعالی کی۔ اسی طرح دوستو، توحید ربوبیت کا تیسرا رکن ہے رزق، یعنی اللہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کا رازق ہے، مخلوق کو اللہ جل وعلا ہی رزق مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی ہر شے کا رازق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی ہر شے کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کے رزق کی انواع کو جانتا ہے کہ میری فلاں مخلوق کو کس وقت کس قسم کے رزق کی حاجت ہے، وہ ہر شے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس کی طلب کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ اگر کسی مخلوق نے دانا کھانا ہے تو اسے دانا مہیا ہوتا ہے، اگر کسی مخلوق نے گوشت کھانا ہے تو اسے گوشت مہیا ہوتا ہے۔ یعنی جو مخلوقات کا رزق ہے، جتنی انواع ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنی خلق کو جل وعلا رزق عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے۔ ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے آسمان سے بارش اتاری، زمین سے غلہ نکالا، اناج نکالا، تمہارے رزق کا بندوبست کیا، سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی تم اللہ کے ند مقرر کرتے ہو، اللہ کے ساجی، اللہ کے ہمسر مقرر کرتے ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہر قسم کی عطا، ہر قسم کا فضل و احسان اللہ کی طرف سے ہے، اور اس نعمت کو، اس احسان کو، اس فضل کو تم مخلوقات کی طرح منسوب کرتے ہو، اس سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی ناشکری کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیو میرے دوستو، توحید ربوبیت کا چوتھا رکن ہے تدبیر، کہ اللہ جل وعلا اس کائنات میں ہر شے کی تدبیر فرماتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہر شے کا وہی خالق ہے اور اسی ہی کا حکم اس کائنات میں اترتا ہے اور قائم ہوتا ہے۔ اس بات کا اعتراف کفار قریش بھی کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا ان سے کہیے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے کہیے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ تو عزیز دوستو یاد رکھیں کہ توحید ربوبیت ان چار ارکان کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، خلق، کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ نمبر دو، ملک، کہ اللہ اس کائنات کا مالک ہے اور ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے۔ نمبر تین، رزق، اللہ جل وعلا اس کائنات کا رازق ہے اور ساری مخلوقات کو وہی رزق عطا کرتا ہے۔ نمبر چار، تدبیر، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر شے کی تدبیر کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے،
جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھانج رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، ہر شے اسی ہی کے اختیار میں ہے۔ اور وہ رب ذوالجلال اپنے تصرف میں، اپنی تدبیر میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کے مشورے کا، کسی کی تائید کا قطعی طور پر وہ تقدس و تعالی محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سب کے سب رب ذوالجلال کے در کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ تم سب سے غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف کا وہی جل وعلا مستحق ہے تقدس و تعالی۔ اسی طرح دوستو ایمان باللہ کا دوسرا رکن ہے اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کی پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کی صفات میں کھجا روی اختیار کرتے ہیں، الحاد سے کام لیتے ہیں، یہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ تقدس و تعالی نے سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت جو کہ ثلث القرآن ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ سورت، کیونکہ اس سورت میں رب ذوالجلال کی اوصاف کا، رب ذوالجلال کی صفات کا، رب ذوالجلال کی کبریائی عظمت کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اپنی اسماء و صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى۔ عزیزان ملت اہل سنت والجماعت اللہ جل وعلا کی تمام اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے وہ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت اللہ جل وعلا کی اسماء و صفات میں نہ تحریف سے کام لیتے ہیں، تحریف کسی قسم کی وہ روا نہیں رکھتے، نہ لفظی نہ معنوی، اسی طرح نہ ہی تعطیل سے کام لیتے ہیں، نہ ہی تمثیل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی تکییف سے کام لیتے ہیں۔ وہ تمام اسماء حسنہ اور تمام صفات پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے ہمارے رب نے بیان فرمائی ہے، جیسی اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ ہر صفت، ہر نام رب ذوالجلال کے لیے اسی طرح ہے جیسے اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی جلالت کے لائق ہے تقدس و تعالی کی۔ اسی طرح دوستو ایمان باللہ کا تیسرا رکن ہے اللہ جل وعلا کی توحید الوہیت پر ایمان لانا کہ رب ذوالجلال اس کائنات کا معبود برحق ہے اور ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے، ہر قسم کی عبادت اسی ہی کے لیے خاص کی جائے۔ رب ذوالجلال نے اسی مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ قول اللہ جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ عبادت چاہے قلبی ہو، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ تقدس و تعالی ہی کے لیے خاص ہو، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ایمان باللہ کے یہ 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ جل وعلا کی توحید ربوبیت پر ایمان لانا۔ نمبر 2، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اسی طرح توحید الوہیت پر ایمان لانا۔ یاد رکھیں، توحید کی ان 3 اقسام کے ساتھ ایمان باللہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ عزیزان ملت، اللہ جل وعلا نے توحید کی یہ تینوں اقسام قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ میں ایک ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اللہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اسی ہی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیے۔ ارشاد فرمایا، کیا تم کسی کو اللہ کا ہم پلہ پاتی ہو؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے تقدس و تعالی کا۔ وکبرہ تکبیرا، آپ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہیے۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان باللہ کی تکمیل ان 3 ارکان سے ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان تقدس و تعالی کی۔ تو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تعلق سے آگے گفتگو ہوگی، اور ہم آپ کو بتلائیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کی کتنی اقسام ہیں، عبادت کی کیا تعریف ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم رب ذوالجلال کی خالص عبادت کریں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ جب تک ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کما حقہ رب ذوالجلال کی عبادت نہ کر سکیں گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو حق کہا، جو حق سنا، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، رب ذوالجلال درگزر فرمائے، میری اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔